2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی. کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں. ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے گا. 10-10 ہزار کے ٹکٹ ہیں. اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے. اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر. ہوا خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ. کرسمس کا تہوار آیا. کل میں کلکتہ میں تھا. کلکتہ ایئرپورٹ سے اترا. مجھے ہاوڑا اسٹیشن جانا تھا. میں بائک کے اوپر جا رہا تھا. راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے. اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے. اس علاقے کا جو MLA ہے، اس علاقے کا جو MP ہے، وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس منا رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسی پالیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے جس پالیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے MP، ہمیں نہیں چاہیے ایسے MLA جو اپنی توحید اور اپنی ایمان کا سودا کر لے. میرے بھائی کرسمس منا رہے ہو. ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پریہ ثابت کرنے کے لیے 25 دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس ٹو آل بردرز اینڈ سسٹرز. کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس. کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. تیرے بقرعید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کاٹا. تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کے تیری عیدگاہ میں 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھی. تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے کی. تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. اے مسلمان، تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، تیرے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تیرے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے. تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بتا دیا گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں. اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تو ہے میری کرسمس بول رہا ہے، تو مبارکباد دے رہا ہے. اور بنگال کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا کر کے ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب پولیٹکس سے کرنا پڑتا ہے. پولیٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پولیٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی. نہیں کرنی چاہیے ایسی پولیٹکس. اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر دوغلا پن نہیں ہے. اسلام توحید والا مذہب ہے. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز مت کیجیے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا. مکہ کے کافروں نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں. ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے، ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے. ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے. بڑا اچھا آفر تھا. بیچ کا راستہ نکالا گیا تھا. جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، جوئزم بھی ایک مذہب ہے، ہندوازم بھی ایک مذہب ہے، سارے مذہب ایک ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے. معاف کرنا میرے بھائی، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے. اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ رسول کا راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، سویکار نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات کہی گئی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے گا۔ سرو دھرمان پریتیج්య مامیکم شرنم ورجہ اہم توا سرو پاپیبھیہ موکشیشیامی ما شوچہ، سارے دھرموں کو چھوڑ دے، سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا، اللہ کی پناہ میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تجھے نجات دے دوں گا، تجھے جنت میں ڈال دوں گا، تجھے سورگ میں ڈال دوں گا۔ یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا، یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہو۔ اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے نا، 29 ہے نا آج، 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی۔ کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں، ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے گا۔ 10-10 ہزار کے ٹکٹ ہیں، اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے، اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کلکتہ میں جب اولا بائک پر میں جا رہا تھا، اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا، میرا حلیہ دیکھ کر کے اس کو لگا کہ یہ مولوی صاحب حافظ جی لگ رہے ہیں، وہ مسلمان تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب حافظ جی حالات بہت برے ہیں۔ اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائک لے کے نکلتے ہیں، نشے کی حالت میں بالکل ٹھلی ہو کر کے، بالکل دھت ہو کر کے جوان لڑکیاں آتی ہیں، ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے، ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے، نشے کی حالت میں دھت ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو۔ اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائک پر جب بیٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں۔ کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ حالات یہ ہے میرے بھائی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے، کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے؟ اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے۔ تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا، تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لیں اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے، لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائیں گے۔ جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں، علماء منع کر دیں ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے میرے بھائی؟ ماشاءاللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا ہے، کار سے نکلا، جوان بیٹی ساڑی پہن کر کے اور گاؤن پہن کر کے نکلی ہے، اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے، اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صاحب فیشن کا زمانہ ہے، شادی کے موقع پر میری لڑکی تو حور بن کے آئی ہے، میری لڑکی جو چاہے پہنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی، بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں، اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں
جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا، ماں بھی برابر گنہگار ہوگا۔